المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا بیان مختلف موقعوں پر مختلف انداز سے جگہ جگہ کیا ہے. سورہ نمل میں آیت نمبر 59 سے لے کر 66 تک توحید سے متعلق ایک تقریر ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہے کہ آپ ایسے توحید کو بیان کیجیے. تو گویا بہت عظیم الشان آیتیں ہیں جن کا صرف معنی اور مفہوم اگر پڑھ لیا جائے شرح کے بغیر تو توحید بہت واضح طور پر کھل کر کے سامنے آ جاتا ہے. آج ہم نے آج کے درس کے لیے انہی آیات کو اختیار کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کو شروع کیا یہ کہتے ہوئے قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے. جیسے قل هو اللہ احد، جیسے قل اعوذ برب الفلق میں ہے، جیسے قل اعوذ برب الناس میں ہے، اور جیسے بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، آپ اس کا اعلان فرما دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ قل الحمد للہ. یہ ہے طریقہ کہ کبھی بھی کوئی چیز بیان کرنا ہے اللہ کی حمد سے اس بات کو شروع کریں. وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. الحمد للہ کے بعد سلام اللہ کے ان بندوں پر جو اللہ کے منتخب، برگزیدہ، چنے ہوئے مصطفیٰ بندے ہیں. وہ کون ہیں؟ انبیاء اور رسول. تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور نبیوں اور رسولوں پر صلاۃ و سلام کے بعد اپنی بات کہیے. ان آیات کو اس سے پہلے کی آیات کی مناسبت سے بھی بعض اہل علم نے شمار کیا، اور بعض اہل علم نے یہ بتایا ہے کہ یہاں سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے تو پچھلے سے اس کے تعلق کے بغیر بھی اسے سمجھا جا سکتا ہے. لیکن اگر پچھلے سے دیکھا جائے تو سورہ نمل میں جس صورت کی یہ آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور لوط علیہ السلام کا واقعہ، قوم سمود کا صالح علیہ السلام کا واقعہ، سلیمان علیہ السلام کا اور ہدہد کا واقعہ. یہ سارے واقعات بیان کیے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کی فتح کو اور باطل کے شکست کو بیان کیا ہے کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو اور اہل حق کو اور توحید اور اہل توحید کو کیسے اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ سب واقعات مکمل ہو جانے کے بعد توحید کا بیان کیا اور یہاں سے شروع کیا کہ الحمدللہ جو پیچھے ہو چکا ہے ان باتوں پر، ان نعمتوں پر کہ اللہ تعالیٰ حق والوں کو فتح عطا فرماتا ہے، باطل کو شکست عطا فرماتا ہے، اپنی نعمتیں اس طرح سے مکمل کرتا ہے، اس پر اللہ کی حمد بیان کیجیے. تو اس طرح سے بھی اور نیا مضمون شروع کرتے ہوئے بھی آدمی جب اپنی کوئی بات کہے تو حمد سے شروع کرے. الحمدللہ، ہر قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے. اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی شروعات بھی سورہ الحمد سے ہوتی ہے، الحمد سورت سے. اور الحمد یہ اللہ کی نعمتوں پر بھی اللہ کی تعریف کی جاتی ہے جو ہمیں اللہ نے عطا کی ہیں، اور اللہ کی صفات جلال و جمال پر بھی، اللہ کے کمالات پر بھی اللہ کی حمد اور تعریف کی جاتی ہے. اور اس بات پر بھی اللہ کی تعریف کی جاتی ہے کہ اللہ نے اپنی تعریف کا طریقہ ہمیں سکھا دیا. ورنہ ہر کسی کے بیان کا اپنا اپنا انداز، اپنا اپنا طریقہ، کوئی کسی طرح تعریف کرتا، کوئی کسی طرح تعریف کرتا، اور ظاہر بات ہے کوئی تعریف میں بہت آگے بڑھ جاتا اور کوئی بیچارہ تعریف کے حق بھی نہیں ادا کر پاتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں کس طرح کی تعریف پسند کرتا ہوں، کس طرح میری تعریف کرو. اللہ نے بیان کر دیا الحمدللہ کو. یہ مختصر لفظوں میں اللہ کی تعریف ہو جاتی ہے. تو اللہ کے کمالات پر، اللہ کی بڑائی پر، اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کے احسانات پر، اللہ کے عطیات پر، اللہ کے فضل و کرم پہ، سب پہ اللہ کی تعریف. اور آپ یہ سب جانتے ہیں کہ جب ہم کسی کی بھی تعریف کرتے ہیں تو وہ پلٹ کے اللہ ہی کو تعریف جاتی ہے، کیونکہ ساری چیزیں تو اللہ ہی کی
دی ہوئی ہیں، عطا کی ہوئی ہیں، بنائی ہوئی ہیں اور اسی کی قدرت کا مظہر ہیں۔ الحمدللہ، سب سے پہلے اللہ کی تعریف، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا، منتخب کر لیا۔ تو ایک تفسیر تو میں نے جیسا کہ بتایا کہ اس سے انبیاء اور رسول مراد ہیں، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک تفسیر اس کی یہ بھی آئی ہے کہ اس سے صحابہ کرام مراد ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا ذکر کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے چن لیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے صحابہ اگر چنے ہوئے ہیں تو انبیاء ان سے پہلے چنے ہوئے ہیں، تو دونوں تفسیروں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو بات شروع کرنے کا طریقہ، اسی لیے اہل علم نے، خطبہ نے، اور جو بھی عقل مند لوگ ہیں جب اپنی بات شروع کرتے ہیں تو حمد و صلات سے شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معاملہ تھا، چاہے جمعہ کا خطبہ ہو، چاہے عیدین کا خطبہ ہو، چاہے نکاح کا خطبہ ہو، چاہے کوئی اور موقع ہو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حمد سے اور صلاۃ علی النبی یا سلام سے اپنے خطبے کو شروع کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اس کے بعد اب بات ڈائریکٹ شروع کی جو کہ توحید کا بیان ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ خیر اما یشرکون۔ یہ ایک جملے میں سچیے، جو کچھ آگے کہنا ہے اس کا اللہ نے خلاصہ رکھ دیا۔ اللہ خیر، کیا اللہ تعالیٰ سب سے بہتر ہے؟ اما یشرکون، یا وہ لوگ بہتر ہیں جن کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ یعنی اگر عقل رکھتے ہیں، اگر سمجھ بوجھ رکھتے ہیں تو موازنہ کر لو، مقارنہ کر لو، دیکھ لو، ایک طرف اللہ ہے اور ایک طرف وہ ہے جن کو تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، اللہ کے ساتھ میں جن سے دعائیں مانگتے ہو، مصیبتوں میں جن سے فریاد کرتے ہو، کیا وہ بھی بہتر ہیں یا اللہ بہتر ہے؟ اللہ پر جو ہے کفار مکہ کا بھی ایمان تھا، اور کفار مکہ بھی پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، تدبیر کرنے والا، اس کائنات کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے، لیکن وہ ساتھ میں جب امن و امان میں ہوتے تھے، خیر و عافیت میں ہوتے تھے تو وہ شرک کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو ٹوک جملہ رکھ کے ان کے سامنے کہ ذرا غور کرو، کیا اللہ بہتر ہے، وہ نفع نقصان کا مالک ہے، یا یہ تمہارے معبود جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کر رکھا یہ بہتر ہے؟ کون بہتر ہے؟ اور ظاہر بات ہے ہر سمجھدار کی طرف سے اس کا جواب یہی ہوگا کہ جو اپنے آپ کے مالک نہیں ہیں، جو اپنے بننے میں دوسروں کے محتاج ہیں، جو ساری چیزوں میں دوسروں کے محتاج ہیں، جو غنی ہے اللہ تعالیٰ، اس کے مقابلے میں ان کا نام لیا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ ہستیاں یا وہ معبود جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو؟ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی باتوں کی تفصیل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن خلق السماوات والارض، کیا وہ ذات جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور جس نے زمینوں کو پیدا فرمایا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ ذات جس نے آسمانوں سے تمہارے لیے پانی اتارا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور پھر وہ ذات جس نے خوش منظر اور پر رونق باغات پیدا فرمائے اس نازل ہونے والے پانی کے ذریعے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، یہ تمہارے بس کی بات نہیں تھی کہ اس کا پیڑ اگا سکتے، باغ کا ایک پیڑ بھی تم اگا سکو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو بارش بھی اللہ نے برسایا، پیڑ بھی اللہ نے اگایا، پورا باغ بھی، خوش منظر باغ بھی اللہ نے لگایا۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی عبادت کے لائق ہے؟ کیا اور بھی کوئی ہے؟ الہ، اللہ نے یہاں رب نہیں کہا، کیا کوئی اور رب ہے؟ کیا کوئی اور پالنہار ہے؟ کیا کوئی اور پیدا کرنے والا؟ کیا کوئی اور رزق دینے والا ہے؟ اس کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی امتوں میں اور نبیوں کی امتوں میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا۔ اختلاف اس مسئلے میں ہوتا تھا کہ جس کے لیے سر جھکایا جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس سے دعا مانگا جائے، جس کے لیے چڑھاوے چڑھائے جائیں، اور جس کے لیے سر خم کیا جائے، اور جس سے نفع کی امید لگائی جائے، اور جس سے نقصان میں ڈرا جائے، اور جس کو مصیبتوں میں پکارا جائے، وہ کون ہے؟ تو وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی کوئی الہ ہے؟ یہ تو اللہ کے کام ہے، اللہ نے بتا دیا کہ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا، اور جب آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کرنے کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے اندر کی ساری مخلوقات خود بخود آ جاتی ہیں،
جس نے ان آسمانوں کو پیدا کیا، آسمان کے اندر چاند کو پیدا کیا، ستارے کو پیدا کیا، سیاروں کو پیدا کیا، افلاک کو پیدا کیا، اس کے اندر موجود فرشتوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، پہاڑ کو پیدا کیا، دریاؤں کو پیدا کیا، صحراؤں کو پیدا کیا، اور جو ہے اس زمین میں چٹانوں کو پیدا کیا، ہریالیوں کو پیدا کیا، سبزوں کو پیدا کیا، سب کے سب داخل ہے اس میں۔ ان زمین کے اندر جو انسان ہیں، جنات ہیں، جو مخلوقات ہیں، جو حیوانات ہیں، جو چرند و پرند ہیں، یہ ان سب کو جس نے پیدا کیا، تو زمینوں کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، اور ان کے اندر جو ہے سب کو پیدا کیا۔ تو ایک طرف یہ پیدا کرنے والا ہے، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کو تم پوجتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، انہوں نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا، کسی کی طاقت انہیں نہیں، بلکہ تم خود ان کو بناتے ہو اپنے ہاتھ سے، اگر وہ مورتیوں کی شکل میں ہیں، اور اگر وہ مورتیوں کے علاوہ کسی اور شکل و صورت میں ہیں تو بھی ان کی لاچارگی، ان کی کمزوری اور ان کی مجبوری تمہارے سامنے واضح ہے۔ اگر انسان ہے تو اس کی محتاجی ظاہر ہے، اگر حیوان ہے تو اس کی محتاجی ظاہر ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے، ان کی محتاجی، ان کی کمزوری، ان کی بے بسی، ان کی لاچاری، ان کی بے قدرتی، یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے ظاہر ہیں۔ پھر کیسے دونوں کو برابر کر دیتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمینوں کو پیدا کیا، جس میں آسمان سے بارش برسائی اور اس کے ذریعے پر رونق باغات اگائے، کیا تم اس کا ایک درخت بھی پیدا کر سکتے تھے؟ پانی سے ہی اللہ نے وہ سب پیدا کیا، لیکن تم کہو کہ میں نے بیج ڈالا، میں نے کھیتی کی، میں نے کھاد ڈالا، پھر اس کے بعد اگا۔ تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جو بیج بھی تم ڈال دو اور جس بیج کے پیچھے اتنا محنت کرو، سب کے سب اگ جائے؟ جو اللہ چاہتا ہے وہ اگتا ہے، جس کے بارے میں اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں اگتا۔ اسباب کا پیدا کرنے والا وہی، اسباب کے نتیجے میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا پیدا کرنے والا بھی رب العالمین ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی ہے جس کی عبادت کی جائے؟ کوئی اس لائق ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، لیکن یہ لوگ ایسی قوم ہیں جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اس کا دوسرا معنی یہ بتایا جاتا ہے بلکہ یہ وہ لوگ قوم ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے برابر دوسروں کو کر رکھا ہے۔ عدل، نظیر، مثال کو کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کی مثال بنا رکھی ہے۔ کس چیز میں مثال بنا؟ خالق میں مثال بنا رکھا ہے، رازق میں مثال بنا رکھا نہیں۔ مکہ کے لوگ خالق و رازق اللہ کو مانتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا ذکر فرمایا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے آپ پوچھیں کہ کون ہے جو آسمان سے پانی اتارتا ہے اور کون ہے جو مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، وہ کہیں گے اللہ کرتا ہے۔ تو مکہ والے بھی اس بات کو مانتے تھے، آج بھی بہت سارے کفار و مشرکین اس بات کو مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، بارش برسانے والا، نفع و نقصان کا مالک ایک ہے، ایک ہے، اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نام لیں تو ایک کو مانتے ہیں، اسی ایک کو عربی زبان میں اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب عبادت کرنا ہوتا ہے، جب سر جھکانا ہوتا ہے، جب دعا مانگنی ہوتی ہے، جب چڑھاوے چڑھانے ہوتے ہیں، جب مال خرچ کرنا ہوتا ہے، جب قربانی کرنی ہوتی ہے، تو پھر اس کے لیے دوسرے بندے ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ پیدا کرنے والا ان کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے توحید سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم کیسی بات کرتے ہو؟ جو پیدا کرنے والا ہے وہی اس کا بھی حقدار ہے کہ اس کے لیے ساری عبادت ہو، جو رزق دینے والا ہے وہی اس کا حقدار ہے کہ اس کے لیے ساری عبادت ہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جو لوگ اس کا اعتراف کریں کہ رب وہی، پالنہار وہی، اور اس کے بعد دوسروں کی عبادت کریں تو یقیناً وہ راہ راست سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا، آپ یہ طریقہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے امن کہہ کے کیا وہ جس نے پیدا کیا، اور دوسرے کا پھر ذکر چھوڑ دیا، کیونکہ یہ اتنی قوی چیز تھی کہ دوسرا خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے۔ کیا وہ جس نے پیدا کیا، اور کیا وہ جو پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے آیت میں وہ نہیں ذکر کیا، کیا وہ جو ان کو یعنی گویا ان کی گنتی ہی نہیں اس مقابلے میں کہ ان کو ذکر کیا جائے۔ کیا وہ جو پیدا کرنے والا ہے، کیا وہ جو رزق دینے والا ہے، کیا وہ جو بارش برسانے والا ہے، اس کے مقابلے میں قرآن پاک میں اس طرح کا انداز اور بھی دوسری آیات میں موجود ہے۔ چنانچہ آپ ان آیات کو اگر دیکھیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی، کیا وہ شخص جو رات کی تاریکیوں میں اللہ کے لیے خشوع خضوع کر کے سجدے میں قیام کی حالت میں اپنی راتیں گزارتا ہے، اپنے رب کی رحمت کی امید کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا رہتا ہے، وہ شخص، کیا وہ شخص، اور کیا دوسرا، اس کا ذکر نہیں کیا گیا، کیا دوسرا جو ایسا نہیں ہے، جو راتوں کو نہیں جاگتا، جو اللہ کے لیے سجدے نہیں کرتا، جسے اللہ کی رحمت کی امید نہیں، جسے آخرت پہ ایمان نہیں، جسے آخرت کا خوف نہیں، کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟
قطعاً نہیں. کوئی بھی سلیم النفس شخص، کوئی بھی عقل مند شخص، کوئی بھی دانش مند شخص ایسا نہیں کر سکتا کہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں. ظاہر بات ہے کبھی کوئی کسی قسم کی برابری نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے قرآن پاک کی اور آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور میسر ہو، روشنی میسر ہو، جس روشنی کی بدولت وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہو کہ یہ تو توحید ہے اور یہ تو شرک ہے، اور یہ تو پیدا کرنے والے کی جو ہے طرف سے آیا ہوا دین ہے، صراط مستقیم ہے، اور یہ تو باطل ہے، جو ان باتوں میں تمیز کر سکتا ہو، فرق کر سکتا ہو، روشنی پر کر سکتا، روشنی میں موجود ہو، اور ایک شخص جو اندھیروں میں بے دلیل ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہو، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں برابر ہو سکتے. تو اللہ نے دوسرے کا ذکر ہی نہیں کیا، صرف ایک کا ذکر کیا. تو ان آیات میں تقریباً یہی اسلوب اپنایا گیا ہے کہ ایک طرف اللہ کی صفات کو ذکر کر دیا گیا ہے اور دوسرے کے بارے میں کہا گیا جو ایسے نہیں ہیں وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں. تم یہ صفات تلاش کرو معبود میں، معبود وہ ہوگا جس کے اندر یہ خوبیاں اور یہ کمالات ہوں گی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا، کیا وہ ہستی جس نے زمین کو قرار بنایا یعنی ٹھہرنے کے لائق بنایا، سکون کے لائق بنایا، گھر بنانے کے لائق بنایا، کھیتی کرنے کے لائق، پودے اگانے کے لائق بنایا، تجارت کرنے کے لائق بنایا، ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے کے لائق بنایا، زمین کو قرار گاہ بنایا، قرار ہے، اس میں ٹھہراؤ ہے، یہ نہیں کہ بالکل حرکت میں ہے. کبھی کبھی حرکت ہو جاتی ہے، زلزلہ ایک بیک آ گیا، اگر وہی حالت قائم رہتی، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا پوری گول ہے اور کسی طرف سے ٹکی ہوئی کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ٹکی ہوئی ہے، چاروں طرف آسمان ہے، بیچ میں زمین ہے، اور اس کے بعد بھی یہ زمین ٹکی ہوئی ہے، رکی ہوئی ہے، رہنے کے لائق ہے، سکونت کے لائق ہے، کھیتی کرنے کے لائق ہے اور تجارت کرنے کے لائق ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لائق ہے، سفر کرنے کے لائق ہے. تو کیا وہ ذات جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، اور جس نے زمین کے درمیان ندیاں بنا دی، نہریں بنا دی، نالے بنا دیے، پانی ایک آدھ جگہ سے یہاں سے وہاں گزر رہا ہے، اور وجعل لها رواسی، اور زمین کے لیے پہاڑ بنا دیے جو کیلا ہیں، میخ ہیں، ٹھونک دیا جس کی وجہ سے زمین کو ٹکی ہوئی ہے. ان پہاڑوں کی وجہ سے اللہ نے، جس نے بلند و بالا پہاڑ بنائے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور وہ اللہ کی ذات جس نے دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی. اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے سمندر بنائے ہیں، دو طرح کے پانی بنائے ہیں، ایک نمکین اور کھارا پانی ہے اور ایک شیریں اور میٹھا پانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر یہ منظر تو اکٹھا کر دیا ہے کہ دونوں طرح کے پانی اکٹھا چلتے ہیں، لیکن نہ میٹھا نمکین میں ملتا ہے نہ نمکین میٹھے میں ملتا ہے. اس کے علاوہ اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بہت ساری نالیاں زمین کے اندر جو نسیں بنائی ہیں، ان کے اندر سے بھی پانی کا، مختلف قسم کے پانیوں کا گزر ہوتا رہتا ہے، لیکن ایک پانی دوسرے پانی سے نہیں ملتا. میٹھا پانی اللہ نے اس لیے بنایا ہے، یہ میٹھے پانی جا کے سب سمندر میں گرتے ہیں اور سمندر اس کے بعد بھی نمکین رہتا ہے، اور اس کے بعد کبھی کبھی اسی سمندر سے اللہ تعالیٰ بدلی اٹھاتا ہے، پھر جا کے وہ برستا ہے تو وہ میٹھا پانی ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے پانی بنائے، ھذا ملح اجاج وھذا عذب فرات، ایک میٹھا ہے، شیریں ہے، اور ایک جو ہے نمکین ہے اور کھارا ہے، لیکن دونوں میں اللہ نے ایسی رکاوٹ کھڑی کر دی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں سکتے. میٹھا ہے اس لیے پیا جا سکتا ہے، اس لیے جانوروں کو پلایا جاتا ہے، اس لیے اس سے کھیتیوں کو سیراب کیا جاتا ہے، یہ سارے منافع اس سے حاصل کیے جاتے ہیں. اگر کھارا ہو جائے تو یہ منافع ختم ہو جائیں، اور کھارا پانی اگر پورا کا پورا میٹھا ہو جائے تو پھر اس سے جو نفع ہے وہ بھی دور ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، کیونکہ اس کے کھارا رہنے کی وجہ سے ہوائیں ادھر سے گزرتی ہیں تو پھر صاف ستھری ہو جاتی ہیں، اور پھر بہت سارے نقصانات جو ہونے چاہیے وہ مٹ جاتے ہیں اس کھارے پانی کی وجہ سے. کھارا پانی ان چیزوں کو صاف کر دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرح کے سمندر بنائے اور اس میں حاجز بنا دیا، رکاوٹ کھڑی کر دی. وہ اللہ جس کے یہ ساری قدرت ہے، جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے. الہ مع اللہ، کیا کوئی ہے لائق عبادت اس اللہ کے ساتھ؟ اس کا ترجمہ دو انداز میں کیا گیا ہے. ایک تو الہ مع اللہ، کیا ہے کوئی الہ جو اللہ کے ساتھ ہو، یعنی کیا کوئی ایسا موجود ہے
دوسرا معنی ہے کیا کوئی ایسا ہے جس کی عبادت کی جانی چاہیے؟ یہی بات زیادہ صحیح ہے، ارجح ہی ہے، کیونکہ اللہ نے جو الہ کا لفظ استعمال کیا اس کی بنا پر راجح ہی ہے۔ الہ، کیا کوئی ہے عبادت کے لائق مع اللہ، اللہ کے ساتھ، کہ اس کی بھی عبادت کی جائے؟ کیا کوئی ہے عبادت کے لائق جس کی عبادت کی جائے؟ تو پھر ایسا کیوں کرتے ہو؟ بل اکثرہم لا یعلمون، اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن ان کی اکثریت بے علم ہے، اکثریت نادان ہے، اکثریت جاہل ہے۔ تو جو ان میں علم والے ہیں وہ جاہلوں کو اور بیوقوف بنا کے رکھے ہیں، اور جاہلوں نے علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ وہ شرک چھوڑ کر کے توحید پہ آ جاتے۔ تو علم کی نشر و اشاعت ہماری ذمہ داری ہے، اور علم سیکھنا ان کی ذمہ داری ہے۔ علم کے ذریعے ہی پیدا کرنے والے کی صحیح معرفت اور صحیح توحید کا پتہ چلے گا، اور انسان صحیح راستے پر، صراط مستقیم پر قائم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت ایسی ہے جو کہ علم نہیں رکھتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کیا وہ ہستی جو لاچار، مضطر، پریشان حال، بے بس اور بے کس کی دعا کو سنتی ہے، اذا دعاہ، جب بھی وہ پکارے، جب بھی وہ اللہ کو آواز دے، مجبوری میں پریشان حال ہو، وَيَكْشَفُ السُّوءَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ جب وہ پریشان ہو کے پریشانی میں پکارتا ہے تو کون ہے جو اس کی مصیبت دور کرتا ہے؟ اور یہ ایسی چیز ہے جو ہم سب جانتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں جب کوئی مصیبت آتی ہے، دوسروں کی زندگیوں میں جب کوئی مصیبت آتی ہے، تو مصیبت میں کس کو پکارتے ہیں اور کون ان کی مصیبتیں دور کرتا ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے کہ کون وہ ہستی جو لوگوں کی مصیبتوں میں ان کی فریاد کو سنتی ہے اور ان کی مصیبت کو دور کرتی ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور یہ اگلی بات بتایا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں جانشین بناتا ہے۔ یعنی ایک قوم گئی، دوسری قوم آئی، دوسری گئی، تیسری قوم آئی، ایسے ایک کے بعد ایک پیدا کرتا رہتا ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا کہ ایک بیک سب کو پیدا کر دیا، آدم علیہ السلام سے آخر تک۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پوری کائنات کو، پورے انسانوں کو ایک ساتھ پیدا کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ کچھ لوگ جاتے ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں، کچھ لوگ جاتے ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آبادیاں مختلف جگہوں پر ہیں، مختلف انداز ہے، اور مختلف حاجات ان کے پورے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ اس کی وجہ سے جو ہنگامے ہونے کا اور جو ہے جو بھیڑ ہونے کا اور جو تنگی ہونے کا خطرہ ہے وہ سارے نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ نے دنیا کو اس پر قائم کیا کہ کوئی آتا ہے اور کوئی جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ نے کیسے کیسے رشتے اور تعلقات اور جو ہے لوگوں کی ضروریات کی تکمیل اور بہت ساری عبرتیں اور تاریخ سے عبرت اور نصیحت، بہت ساری چیزیں اس کے اندر اللہ نے رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ذات جو کہ مصیبت زدہ کی مصیبت کو، پریشان حال کی پریشانی کو، اس کی پکار کو سنتی ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتی ہے، اور وہ ہے جو تم کو ایک کو لے جاتی ہے اور ایک کو لاتی ہے۔ کیا وہ اور کیا وہ لوگ جو ایسی کوئی طاقت نہیں رکھتے، کیا وہ برابر ہیں؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جس کی عبادت کی جائے، جو مستحق عبادت ہو؟ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھتے ہیں جو مسند احمد میں مروی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، بدو تھا، اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ لوگوں کو کس طرف بلاتے ہیں؟ آپ بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے انداز میں، اس کی سمجھ کے مطابق، اس کے معیار کے مطابق اس کو سمجھایا، جیسے یہاں اللہ نے توحید سمجھائی ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو سمجھایا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادعو الی اللہ وحدہ، میں صرف ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ایک اللہ کی طرف جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ الذی ان مسک ضر فدعوتہ کشف عنک، وہ اللہ کہ اگر تجھے کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو پکار لے تو تیری مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ جب تک خوشحالی میں رہتے ہیں تب تک انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا، لیکن جب مصیبت میں پھنستے ہیں تو صرف ایک کو پکارتے ہیں کہ وہی جس نے پیدا کیا، وہی جو آسمان و زمین کا مالک ہے، وہی اس مصیبت کو دور کر پائے گا اور کوئی نہیں دور کر پائے۔ تو اللہ کی پہچان میں سے ایک یہ بہت اہم پہچان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو مصیبت کو دور کرتا ہے، اور مصیبت میں جو مصیبت زدہ کی پکار کو سنتا ہے۔
تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ جب تجھے کوئی مصیبت آ جائے اور اس مصیبت میں تو اسے پکارے تو وہ تیری مصیبت کو دور کر دیتا ہے. والذی ان اضللت بارض قفر فدعوته رد علیک، اور وہ اللہ کہ جب تو اپنی سواری کو کھو دے کسی صحرا میں تو سفر کر رہا تھا، جا رہا تھا، تیری سواری گم ہو گئی، تیرا زاد راہ گم ہو گیا، تیرا سامان گم ہو گیا، تو نے رب کو پکارا، وہ ساری چیزیں رب نے واپس کر دی. وہ اللہ ہے جو ان چیزوں کو واپس کر دیتا ہے. یا تو راستے میں بھٹک گیا تو تجھے وہ راستہ دکھا دیتا ہے. والذی ان اصابت کا سنۃ فدعوتہ انبت لک، اور اللہ وہ ہے کہ اگر تمہیں قحط سالی ہو جائے، بارش نازل ہونا بند ہو جائے، قحط کی وجہ سے پریشان ہو جاؤ، اس سے دعا کرو تو وہ تمہارے لیے بارش برسا کے پودے اگاتا ہے. وہ اللہ ہے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہچان بتائی کہ اللہ وہ ہے، مصیبت میں پکارو تمہاری مصیبت کو دور کرتا ہے، قحط سالی میں پکارو تو قحط کو ختم کرتا ہے، بارش نازل فرماتا ہے، اور جب پریشان حال ہو جاؤ، سامان گم ہو جائے اور اسی طرح سے خود گم ہو جاؤ، راستے سے بھٹک جاؤ، اس کو پکارو، وہ تمہیں ہدایت پہ لاتا ہے، تمہیں راستہ دکھاتا ہے. پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ شخص ایمان لے آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ وصیت کیجیے، کچھ نصیحت کیجیے. یہ نصیحت یاد کرنے کی ہے. اس نصیحت میں بہت ساری ہم سب کے لیے بہت ساری چیزیں قابل غور ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا لا تسبن احدا. پہلی بات تو یہ یاد کرو، کسی کو گالی مت دو. لا تسبن احدا، کبھی کسی کو بھی ہرگز گالی نہ دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصیحت کی. اور آگے راوی دوسری حدیث میں بیان ہے کہ اس کے بعد میں نے انسان جانوروں کو گالی نہیں دی، اونٹ کو گالی نہیں دی، بکری کو گالی نہیں دی، بیل کو گالی نہیں دی، میں نے کسی کو گالی نہیں دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت سننے کے بعد آج لوگوں کی زبانوں کا کیا حال ہے. اللہ پہ ایمان لانے کے بعد بھی اپنی زبانوں کی کیسی حفاظت کرتے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات اس شخص کو بتائی وَلَا تَزْهَدَنَّ فِي الْمَعْرُوفِ، اور نیک کام کے معاملے میں کبھی بے رغبتی اختیار نہیں کرنا. فلاں کام نیکی ہے پتہ چل جائے تو نہیں کہ رہنے دو، نہیں کہ جانے دو، نہیں، بے رغبت نہیں رہنا، شوق کے ساتھ اس کام کو کرنا، چاہے وہ معمولی ہی نیکی کیوں نہ ہو. نیکی کے میں بے رغبتی اختیار نہیں کرنا. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دے کے سمجھائی کہ اس نیکی کی مثال ایسے ہے جیسے اپنے بھائی سے مسکرا کے ملنا ہے. یہ نیکی ہے، اس کو بھی معمولی نہیں سمجھو. اپنے بھائی سے ملو، مسکرا کے ملو، یہ بھی ایک نیکی ہے. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بھی کم نہیں سمجھنا کہ اپنے ڈول کا پانی تھوڑا سا اپنے بھائی کے ڈول میں ڈال دو. اس کو پانی کی ضرورت ہے، تمہارے پاس پانی ہے، تھوڑا سا پانی اس کو پلا دو. اس کو بھی معمولی نہیں سمجھنا، یہ بھی ایک نیکی ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاتَّزِرْ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو کپڑا پہنو آدھی پنڈلی تک پہنو، گھٹنا اور ٹخنے کے بیچ میں آدھا کر کے وہاں تک کپڑا پہنو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ أَبَيْتْ، اگر تم ایسا نہیں کرنا چاہتے، وہ یا چھوٹ ہے، فرض نہیں ہے، اگر تم ایسا نہیں کرنا چاہتے فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو ٹخنوں تک کپڑے کو لٹکا لو، اس سے نیچے نہیں، اس سے نیچے نہیں. مسلمان ہو رہا ہے، مسلمان ہوتے ہی پہلا حکم بتایا جا رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں کرتے ہو، ٹخنا کپڑے سے اوپر کرنے کی والی بات کیوں کرتے ہو. یہ میرے بھائی، مسلمان ہوتے ہی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تعارف بتا کے، اللہ کا پہچان بتا کے یہ دین کا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اپنے کپڑے اپنے ٹخنے سے اوپر رکھا کرو. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ، اور اپنے آپ کو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے سے بچے رہنا، اپنے آپ کو بچانا کہیں تمہارا کپڑا ٹخنے سے نیچے نہ لٹک جائے. فَإِنَّ إِسْبَالَ الْإِزَارِ مِنَ الْمَخِيلَةِ، اس لیے کہ کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا تکبر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں تکبر سے نہ لٹکاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ خود تکبر ہے. کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا یہ خود تکبر ہے، تکبر سے لٹکانے کی بات نہیں. اگر کوئی کہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کپڑے سے اپنے ٹخنوں سے نیچے کپڑے کو لٹکائے تو کپڑا جہنم میں جائے گا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، میں اپنے دونوں پائچوں کا خیال کرتا رہتا ہوں لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی
ٹخنے سے نیچے لٹک جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لست ممن یفعلہ خیلا، آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو تکبر کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی کی طرف سے تزکیہ ملا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے کہا کہ تم ایسا نہیں کرتے تکبر سے، ہم کو کس کا تزکیہ ملا ہو؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں تکبر نہیں؟ ہم نے جو ایسا کیا تکبر کے ساتھ نہیں کیا۔ پھر حضرت ابو بکر نے اسی میں کہا الا انی اتعاہدہ، میں اس کا خیال کرتا رہتا ہوں، یعنی کبھی بے خیالی میں گر جاتا ہے۔ یہاں تو پہلے دن جس دن سلاتے ہیں اسی دن سے ٹخنے سے نیچے ہی سلاتے ہیں، تو پھر آپ یہ کیسے کہہ دیں گے کہ ہم نے یہ تکبر میں نہیں کیا؟ اس لیے یہ مسئلہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر ہرگز پسند نہیں ہے۔ تو گویا یہ بہت اہم مسئلہ ہے جو اللہ کے تعارف کے ساتھ ساتھ ہی آیا ہے۔ یہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے۔ اس معنی کی اور بھی جو ہے روایات ہیں، ہم ان سے آگے بڑھتے ہیں اور ان آیات کو ہم مکمل کرتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی لائق عبادت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بیان کرتے ہوئے پھر آگے اور فرمایا اللہ کی توحید کو جاننے کے لیے امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کیا وہ ہستی جو خشکی اور تری کے اندھیروں میں تمہیں راستے دکھاتی ہے، ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اور وہ ذات جو ہوائیں بھیجتی ہے اپنی رحمت سے پہلے، جب بارش آنے والی ہو تو بارش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھیج دیتا ہے۔ جو لوگ بارش کے نہ ہونے سے پریشان تھے پہلے ہی خوشخبری انہیں آ جاتی ہے، اور اگر کچھ بارش کے لیے انتظامات کرنا ہو تو وہ بھی کر لو۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ اگر ڈائریکٹ بارش آ جائے، بلا اطلاع آ جائے، ڈائریکٹ آ جائے تو کتنا سارا نقصان ہوگا، کتنی ساری پریشانیاں ہوں گی، اور وہ جو لطف پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لینے کا ہے وہ مزہ بھی چلا جائے گا۔ تو یہ بھی اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش سے پہلے اپنی رحمت سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں خوشخبری کے طور پہ بھیجتا ہے۔ یہ اللہ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی اس لائق ہے جس کی عبادت کی جائے؟ جھکنا اسی کے لیے چاہیے، رکوع اسی کے لیے ہونا چاہیے، اسی سے سوال کرنا چاہیے، اسی سے دعائیں مانگنا چاہیے، اسی سے گڑ گڑانا چاہیے، اسی سے فریاد کرنا چاہیے۔ ساری عبادتیں اسی کے لیے، نفع کی امید اسی سے اور نقصان کا خوف اسی سے ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا کوئی نہیں۔ اور اگر میرے بھائی ان چیزوں کی تفصیل کی جائے کہ کیسے اللہ اندھیروں میں، کیسے اجالوں میں، کیسے اللہ تعالیٰ نے راستے بتانے کا انتظام کر رکھا ہے، کیسے جب آدمی ایک صحرا میں رات کا اندھیرا ہو، کوئی چیز راستہ بتانے والی نہ ہو، آسمان پہ دیکھتا ہے فلاں تارا تو اتر میں ہوتا ہے، فلاں تارا تو دکن میں ہوتا ہے، فلاں تارے کی طرف مجھے جانا ہے، یہ راستہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، راستے تارے کے ذریعے لوگ راستے پاتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت ساری چٹانوں کے ذریعے سے، بہت سارے پہاڑوں کے ذریعے سے، دور سے پہاڑ نظر آتا ہے۔ ہم تو یہاں ہندوستان میں بیٹھے بیٹھے وہ نیپال میں وہ چوٹی دکھ رہی ہے، پہاڑ ہے نا یہ، اس لیے یہ اتر شمال کی جانب ہے۔ اسی طرح سے اور بھی اللہ نے نشانیاں بنا دی ہیں قسم قسم کی، جن کے ذریعے راستے ملتے ہیں، جن کے ذریعے سے بھٹکا ہوا جو ہے راستے جان جاتا ہے۔ بہرحال اس میں غور کریں، اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو ایک سے ایک چیزیں کھلیں گی۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اس میں بھرپور معنی ہے، جتنا بندہ غور کرے اس قدر اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، ایمان زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے بہت بلند ہے۔ یہ اس کے بعد بھی شرک کرتے ہیں۔ یہ اللہ جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، جس کی قدرت کا عالم یہ ہے، اس کو چھوڑ کر کے مجبوروں اور لاچاروں کو جا کے سر ٹیک رہے ہیں۔ اللہ ان کے شرک سے بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کیا وہ ہستی جس نے سب سے پہلے پیدا کرنا شروع کیا، وہ یعیدہ، اور پھر اسی پیدائش کو لوٹا، کب لوٹائے گا اس پیدائش کو؟ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ پہلے زندہ کیا، دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے گا۔ تو جس نے ابتدا بھی پیدائش کی اور دوبارہ پیدا کرے گا۔ یہاں آخرت کو یاد دلا کے کہا جا رہا ہے کہ تم کو لوٹ کے جانا ہے اللہ کے پاس، اس لیے شرک چھوڑ کے توحید پہ آ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت پہ آ جاؤ۔ سارے غیر جن کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کو چھوڑ کر، چاہے جمادات ہوں، چاہے حیوانات ہوں، چاہے نباتات ہوں، چاہے پتھر ہوں، چاہے درخت ہوں، چاہے اپنے جیسے انسان ہوں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے بھوت پریت ہوں، چاہے جنات ہوں، کس کی بھی عبادت کی جاتی ہے، چاہے زندہ ہوں، چاہے مردہ ہوں، چاہے انبیاء ہوں، چاہے اولیاء ہوں، جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے اللہ کو چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت میں آ جاؤ، کیونکہ اللہ تم کو دوبارہ پیدا کرے گا، تمہیں زندہ کرے گا، تم سے سوال پوچھے گا، تمہارا حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق عطا فرماتا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے جو یہ کام کر سکے؟
جو عبادت کے لائق ہو، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے اللہ کے نبی کہہ دیجئے کہ اگر ایسی بات ہے تو دلیل تو لاؤ، اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ، برہان لاؤ۔ دلیل و برہان کے بغیر کسی کی بات قابل قبول نہیں ہے، اور دلیل و برہان کیا ہے؟ وہ جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کی طرف سے رسول نہ آئے ہوں، اللہ کی طرف سے علم نہ آیا ہو، اللہ کی طرف سے انبیاء نہ آئے ہوں۔ ان انبیاء کے ذریعے جو علم آیا ہے وہ دلیل اگر لا سکتے ہو تو لا کے پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہی چیزوں میں سے اللہ کے کمال میں سے ایک کمال یہ بھی ہے کہ وہ تنہا اکیلا غیب جانتا ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے زمینوں میں آسمانوں میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ وما يشعرون ایان یبعثون، اور وہ لوگ جن کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کو چھوڑ کے، ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ ان کو کب اٹھایا جائے گا، ان کو یہ بھی نہیں معلوم۔ کیوں ان کی عبادت کی جاتی ہے جن کو یہ بھی علم نہیں؟ جب ان کو اپنے بارے میں علم نہیں تو تمہارے بارے میں کیسے علم ہوگا؟ تمہاری مصیبتوں کا انہیں کیا پتہ، تمہاری ضرورتوں کا انہیں کیا پتہ، تمہارے وہ کیسے کام آ سکتے ہیں؟ وہ تو اپنے بارے میں ہی نہیں پتہ کہ مر چکے ہیں، دوبارہ ان کو کب زندہ کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کے بارے میں تو ان کا علم ہی ختم ہو چکا ہے۔ بل ہم فی شک منہا، اگر یہ شرک پہ پڑے ہوئے ہیں اس کا مطلب آخرت کے معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ آخرت کے معاملے میں یہ پورے طور پہ اندھے ہیں۔ اگر توحید پہ نہیں آئے تو آخرت کے معاملے میں پورے کے پورے اندھے ہیں، کچھ نہیں خبر ہے۔ تو ایسے بے خبر لوگ اگر یہ بینا ہونا چاہتے ہیں، اگر یہ نظر چاہتے ہیں کہ ان کی سلامت ہو جائے اور دیکھنے لگ جائیں، تو انہیں توحید کا راستہ اپنانا چاہیے اور ایک اللہ کو پہچان کر کے اسی کی عبادت میں لگ جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی توحید کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے، توحید پہ زندہ رکھے، وفات ہو توحید پہ وفات ہو۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔